بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 165۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ گزشتہ 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے اپنے جن خوش نصیب افراد کا انتخاب کیا جن کو نبی رسول کہتے ہیں، ان کا ذکر ہوا، کچھ کے نام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا الگ ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا۔ آج کی آیت کے اندر ان سارے رسولوں کا ذکر فرمایا رسولاً، یہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے جن کا پیچھے آپ نے نام بھی سنا، ان کے علاوہ بھی جتنے رسول اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، یعنی ان رسولوں کا کام کیا تھا، وہ رسول کرتے کیا تھے، اللہ کی مخلوق کو کون سی تعلیم دیتے تھے، یہ کس کا ذکر ہے نا اس کے اندر۔ تو فرمایا رسولاً، رسول کی جمع، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے یہ سارے کے سارے مبشرین، خوشخبری دینے والے تھے۔ مبشر، بشارت، خوشخبری ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کی بات کو سنا اور یاد رکھا، پھر عمل کیا، اس راستے پر چل پڑے جس راستے پر اللہ کے رسولوں نے ان کو چلایا۔ ان لوگوں کو پھر اللہ کے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی علم کے مطابق، حکم کے مطابق خوشخبریاں یہ سنائیں کہ اے خوش نصیب لوگوں جنہوں نے ہماری تعلیم کو سنا اور ان پر عمل کیا، اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ اللہ پاک بروز قیامت تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا اور تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ یہ بشارت ہے، بشارت خوشخبری ہوتی ہے نا، تو خوشخبری جو ہوتی ہے وہ کامیابی پر ہوتی ہے، ناکامی پر تو بشارت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں یہ مبشرین، بشارتیں دینے والے، ہر نبی نے اپنی قوم کو بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں، کہا یہ کام کرو گے تو کامیابی تمہارے لیے موجود ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی، میدان حشر والے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کیا ہے جی؟ مبشر، بشارتیں دینا، خوشخبریاں سنانا۔ اور یہ کس کا کام تھا؟ رسولاً، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سارے رسولوں کا یہ کام تھا کہ وہ جہاں تعلیم دیتے تھے، اچھی تعلیم اور امر بالمعروف کا حکم کرتے، نیکیوں کے کرنے کا حکم دیتے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، منع کرنا۔ اللہ کے سارے رسول نبی اپنی اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے رہے، اور یہی کام نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، یہی کام پھر تابعین نے کیا، اور یہی کام قیامت تک علماء کا ہے اور مسلمانوں کا کہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف، نیکی کرنے کا حکم دیتے رہیں، نیکی کی تعلیم دیتے رہیں، اور نہی عن المنکر، جہاں برائی دیکھیں برائی کو روکتے رہیں جہاں تک ممکن ہو سکے، وہ زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، یعنی جو جیسے بھی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو برائی سے روکنا۔ اور جہاں جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے، گھر میں کچھ افراد ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے اوپر یہ تمہارا کہنا مانتے ہیں تو ان پر نظر رکھو،
دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، روکو۔ یہ روکنا حکم ہے اللہ پاک کا، اور دین کی تعلیم ہے، بہت پیاری تعلیم ہے۔ امر بالمعروف، معروف نیکی، یعنی نیکی کا حکم دینا۔ بیٹے نماز پڑھو، تلاوت کرو، سچ بولو، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم ہے۔ کون دے رہا ہے؟ باپ اپنی اولاد کو دے رہا ہے۔ باہر کام کرنے جا رہے ہو، دیانتداری سے کام کرو، بیٹے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بیٹے چوری نہیں کرنی، بڑوں کا ادب کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، نیکی کی تعلیم ہے۔ اور برائیوں سے روکنا، چوری نہیں کرنی، جی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، یہ برائی، بے ادبی گستاخیاں بیٹے کسی سے نہیں کرنی، گالی نہیں دینی کسی کو، یہ برائی سے روکنا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کام نبی کرتے رہے، اب علماء کر رہے ہیں، اچھے لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ رکے گا نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ برائیاں کرنے والے برائیاں کرتے رہیں گے، نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرتے رہیں گے، روکنے والے روکتے رہیں گے، ہیں جی، امر بالمعروف کرنے والے امر بالمعروف کرتے رہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ تو مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، یہ سارے رسول جو ہیں انہوں نے بشارتیں دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ومنذرین، دوسرا ان اللہ کے رسولوں کا کام کیا تھا؟ واو، اور منذرین، یہ ڈرانے والے تھے، ڈرانے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں، یہ لوگوں کو ڈرایا کہ اے لوگوں اگر یہ کام کرو گے نا، یہ غلط کام جو ہے، تو اس کے اوپر اللہ تمہیں بہت عذاب دے گا، جہنم ہے، جہنم کے اندر آگ ہے جی، قبر کے اندر بڑے عذاب ہیں، میدان حشر والے دن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ڈرانا، تو بعض اوقات ڈرانے سے بندہ جو ہے نا وہ سلجھ جاتا ہے۔ اور ڈراتا کون ہے؟ جس کو پتہ ہو، یعنی ایک بندے نے ایک چیز کو دیکھا ہے، بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی ڈراؤنی چیز ہے، تو اس کی اولاد نے، گھر والوں نے نہیں دیکھا، تو وہ ڈرائے گا گھر والوں کو، بیٹے ادھر نہیں جانا، آگے بہت بڑی کھائی ہے، آگے شیر بیٹھا ہے، آگے بہت بڑا ایک درندہ بیٹھا ہے، وہ چیر پھاڑ دیتا ہے، ڈرانا ہے نا، تو ادھر نہیں جانا، اس راستے پہ جاؤ گے تو آگے بڑے خطرے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈرانا۔ تو پھر نہیں نہ جانا چاہیے ادھر، جدھر باپ ڈرا رہا ہے، باپ روک رہا ہے کہ ادھر نہیں جانا، آگے ڈر ہے، آگے خوف ہے، آگے جان جانے کا خطرہ ہے، تو بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیا، علماء بھی اب یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، مسلمانوں کو، لوگوں کو، اے لوگوں یہ کام کرو گے تو یہ آگے قبر کے اندر یہ حالات ہوں گے، حشر والے دن یہ حالات ہو جائیں گے، ڈراتے ہیں نا، لیکن نہیں ڈرتے۔ جو نہیں ڈرے گا نقصان اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ یعنی باپ نے روک دیا، کسی نے روک دیا، یار میں نے اس راستے سے دیکھا ہے فلاں ایک درندہ، چیر پھاڑ کرنے والا سانپ، خوفناک چیز ہے، تو ادھر بیٹے جان جانے کا خطرہ ہے، ادھر نہیں، اس کے باوجود وہ چلا جائے، تو وہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود نہیں ہے، خود ہے نا، بتانے والے نے تو بتا دیا کہ نہیں، اللہ کے نبیوں نے بتا دیا کہ یہ کام، اب اس میں قصور ہر اس بندے کا اپنا ہوگا کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعلیم کے ہوتے ہوئے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا، وہ گناہ کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، گالیاں دیتا رہا، ماں باپ کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا رہا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، ہیں روکا نا، تو قصور کس کا ہے؟ کرنے والے کا ہے نا بھائی، تو سزا بھی اسی کی ہوگی۔ اللہ کے نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اچھے لوگ جو ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو روک رہے ہیں نہیں کرو، لیکن پھر کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور یہ ان کا مولویوں کا کام ہے، یہ کہتے رہتے ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو وہ شیطان جو ہے نا وہ تسلیاں دلاتا ہے ان کو، یہ کام۔ بہرحال اللہ کے رسولوں کا یہ کام تھا کہ مبشرین و منذرین، مبشر بشارت ہے، کامیابی کی خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبری کس بات پہ ہوتی ہے؟ اچھے اعمال پہ، اچھی باتوں پر، نیکیوں پر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ومنذرین، ڈرانا، تو ڈرانا کا غلط باتیں جو ہوتی ہیں ان سے ڈرانا ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ڈرایا۔ اچھا اللہ پاک نے یہ سلسلہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتائی آگے اسی آیت میں،
اللہ پاک نے اتنا بڑا نظام جو ہے، اتنے نبی رسول بھیجے، 1,24,000 قوموں کے اللہ کے نبی رسول آئے ہیں جی، انہوں نے آ کے لوگوں کو یہ تعلیمیں دی، کون کون سی؟ یہ مبشرین و منذرین، ڈرانے والا کام کیا، بشارتیں خوشخبریاں دیتے رہے، اور قوم کی طرف سے، امت کی طرف سے بڑے بڑے شدید رد عمل بھی آئے، تکلیفیں بھی اٹھائیں ہیں جی، ان کی باتیں بھی سنی، گالیاں بھی سنی، پتھر بھی کھائے، جسم لہوحان بھی کروائے، سب کچھ ہوا ہے جی، لیکن کیوں؟ اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، اللہ کا حکم تھا، وہ کرتے رہے۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کام اس لیے کیا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یہ اس لیے کیا کہ قیامت والے دن جب اللہ حساب لے گا انسان سے کہ میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، 70 سالوں میں میں نے اتنی اتنی نعمتیں بھی تجھے دی تھیں، دنیا میں بھیجا تھا نا، ادھر آنا ذرا حساب دے، بتا نا یہ 70 سال کیسے گزارے، ان میں جو جب تک بالغ نہیں ہوا چلو وہ 10-12 سال نکال دیں، تو باقی جو ہیں وہ عمر کیسے گزاری نیکیوں میں برائیوں میں۔ تو بندہ یہ نہ کہہ سکے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری طرف تو نے کوئی ایسا بندہ بھیجا تھا جو مجھے بتاتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، تو جب بتایا نہیں تو میں کیسے تفریق کرتا کہ یہ صحیح ہے یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو پروردگار تو نے کوئی بندہ بھیجا میری طرف جو مجھے بتاتا، تو اللہ پاک پھر اس وقت یہ بات، یہ حجہ، یہ حجت قائم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میں نے نبی رسول کیوں بھیجے تھے؟ آئے نہیں تیرے پاس، ان کی تعلیم تیرے تک پہنچی نہیں، تجھے بتانے والے نے بتایا نہیں یہ غلط کام ہے یہ صحیح کام ہے، تو جب تجھے بتا دیا گیا اب تیری بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں بالکل، آج بھی دنیا میں، دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی ایسا فرد رہ رہا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ اس تک تعلیم نہیں پہنچی، اس کو کسی نے نہیں بتایا نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے اور اسی طرح زندگی گزار کے وہ چلا گیا، تو اس سے حساب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس تک تعلیم نہیں پہنچی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو جس کو پتہ چل رہا ہے، جہاں جہاں تعلیم پہنچی ہے وہاں اس سے تو حساب لیا جائے گا۔ تو فرمایا لے اللہ یکون، تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، حجہ کوئی عذر، بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد، جب رسول آ گئے رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ کوئی عذر کوئی بہانہ یہ نہ رہے، قیامت والے دن کوئی بندہ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ پروردگار مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ تو یہ عذر جو ہے اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے رسول آئے، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر علماء صالحین، اللہ کے نیک بندے، اور یہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ بھی تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی طرف جو باتیں نازل ہوئی قرآن کے ذریعے، قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا نا، اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ تعلیم ہم تک پہنچی اور وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ اللہ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، واو اور کان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عزیز غالب، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ غالب ہے، پوری کائنات پر ہر ایک پر غالب کون ہے؟ اللہ۔ ہر ایک پہ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری باتوں کا خدا کو کیسے پتہ چلے گا، میں بڑا طاقتور ہوں، میں ایسے کر لوں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ خبردار یہ بات ذہن میں نہ لانا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہر ایک کے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ غالب وہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے اس کو غالب کہتے ہیں، جو نیچے ہو وہ مغلوب ہوتا ہے۔ ہم تو مغلوب ہیں، ہم تو نیچے ہیں، ہم تو گرے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ چند دن کی زندگی ہے دوستو،
یہ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد جب مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر پتہ چلے گا اس دنیا کی زندگی جو اچھی باتیں ملتی تھیں اور عمل نہیں کرتے تھے یا گناہ کرتے تھے، جو کچھ بھی ہوگا قبر کے اندر ہی جا کے بندے کو پتہ چل جائے گا. پھر میدان جو حشر ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. اس دن تو پھر سارے پردے اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں تو پردے رکھ رہی ہے نا. اس دن تو ایک ایک اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ سب کو بلائے گا اور سب کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جو یہاں پہ گویا ہوگا وہی وہاں جا کے کاٹے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. آمین.